بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے اس سیریز کی جو ویڈیوز ہیں اس میں سیکشن 19 جو ہے یہ پیڈا ایکٹ 2006 تمام وہ سرکاری افسران ملازمین جو پنجاب کے اندر کام کر رہے ہیں، یہ قانون جو ہے یہ ان پہ لاگو ہوتا ہے۔ قانون کا جاننا اس لیے اچھا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کو اپنے رائٹس اور ڈیوٹیز کا معلوم ہوتا ہے تو آپ بہتر انداز سے جو ہے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے بڑی ڈیٹیل میں جو سیکشنز کر چکے ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج جو ہم سیکشن کرنے جا رہے ہیں یہ ریلیٹڈ سیکشن 19 جو ہے یہ ریلیٹڈ ہے اپیل بیفور دا سروس ٹریبیونل۔ یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ جو آپ کو بلو رنگ کے اندر یہ لکھائی نظر آ رہی ہے، یہ جو کورٹ کی لیگل لینگویج ہوتی ہے یہ وہ ہے، تو ہم نے اس کی آسانی کے لیے یہ کیا کہ اس کی ایک سمری جو ہے وہ ہم نے نیچے لکھی ہے تاکہ آپ کو اپنے جو قوانین ہیں اس سے جو پنجاب کے اندر جو سرکاری جاب کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے ذرا تھوڑی سی اس میں آسانی ہو۔ اس کے اندر یہ ہے کہ کسی بھی ایسی چیز جس میں کوئی سرکاری ملازم کسی حتمی حکم سے ناخوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ 30 دن کے اندر جو ہے وہ پنجاب سروس ٹریبیونل میں اپیل دائر کر سکتا ہے۔ یہ جو اپیل ہے جو ایپلیٹ اتھارٹی کے سامنے جو ہے یہ اپیل کی جا سکتی ہے۔ اس میں ایپلیٹ اتھارٹی یا وزیر اعلیٰ سیکشن 16 کے تحت دائر کی گئی محکمانہ اپیل یا نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے سے مذکورہ کو چھوڑ کر، اچھا یہاں اس کا یہ جو جملہ یہاں پہ لکھا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ مختلف قسم کے جرمانے یا جو سزائیں ہیں، لیکن جو سیکشن 16 کے تحت ہے اس کے لیے یہ چیز اویلیبل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو پھر وہ اپیل جو ایپلیٹ سیکشن میں جا کے جو ایپلیٹ ٹریبیونل ہے، سروس ایپلیٹ ٹریبیونل میں جا کے وہ اپنی اپیل دائر کر سکتا ہے۔ تو یہ چیز تو اس میں مطلب آپ کو کلیئر کر دوں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ملازم جو ہے اگر ہم اس اختیار کو استعمال کرنے کا انتخاب کرتا ہے تو ایپلیٹ اتھارٹی یا وزیر اعلیٰ، تو دو ہی ہوں گی اپیل، یا تو جو ایپلیٹ اتھارٹی کے سامنے کی جا سکتی ہے یا پھر سی ایم کے سامنے کی جا سکتی ہے۔ اس میں اس کے سامنے جو زیر التوا اپیل یا نظر ثانی کو پنجاب سروس ٹریبیونل کے پاس ملازم کی اپیل کی حد تک ختم کرنے پر غور کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کس سیکشن کے تحت اگر سزا ہے تو وہ اپیل کر سکتا ہے اور کس کے نہیں ہے تو وہ اس میں نہیں کر سکتا۔ یہ جو اس وقت میں نیچے آپ کے ساتھ سیکشن 20 اس وقت آپ کے اسکرین پہ آپ کو بلو رنگ کی دکھائی دے رہی ہے، یہ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور کے اوپر کہ پیڈا ایکٹ 2006 جو ہے یہ پنجاب امپلائی ایفیشنسی جو ان کا ایکٹ ہے یہ اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت دوسروں کی نسبت یہ والی سیکشن بہت زیادہ اہم ہے۔ اس میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کے اوپر ہم نے آلریڈی ایک جو کیس ہے وہ ہم نے ہینڈل کیا تھا ایک ڈاکٹر صاحب کا، تو اس کے اندر یہ چیز جو تھی یہ بڑا اس کا امپورٹنٹ رول تھا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو ذرا تھوڑا سا توجہ کے ساتھ جو ہے یہ اس چیز کو سنیں اور پڑھیں۔ یہ ایکٹ جو ہے میں آپ کو بلکہ اس کی لیگل لینگویج بھی پڑھ دیتا ہوں اور پھر جو اس کی سمری ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ اس کی جو لیگل لینگویج ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ ایکٹ ٹو اوور رائڈ ادر لاز، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس میں آگے انہوں نے بیان کیا گیا ہے سیکشن کے اندر، the provision of this act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force. The provision of this act will be applicable and take precedence over any conflicting provision in any other law currently in effect. اچھا، یہ جو تو جن کا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی حاضرین میں کوئی
لا نوئنگ پرسن بھی ہوگا تو وہ اس کو تو شاید یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن جو نان لا پرسنس ہیں ان کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ یہ سیکشن یہ کہتی ہے کہ دا پروویژن آف ایکٹ ول بی ان افیکٹ اینڈ ہولڈ اتھارٹی ریگارڈلیس آف اینی کنفلکٹنگ پروویژن فاؤنڈ ان ادر ایگزسٹنگ لاز۔ اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ اس ایکٹ کے اندر جتنی بھی سیکشنز دی گئی ہیں، جتنی بھی پروویژنز دی گئی ہیں، پروویژن سے مراد کہ جو بھی کوئی سیکشن ہے اس کو ہم پروویژن کہتے ہیں لا کی زبان میں، تو اس میں یہ جو سیکشن 20 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس ایکٹ کی تمام جو پروویژنز ہیں ان کی اتھارٹی زیادہ ہے، وہ اتھارٹی ہولڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ریگارڈلیس آف اینی کنفلکٹنگ پروویژن، چہ جائے کہ اس میں اگر کوئی بھی ایسا دوسرا قانون جو کہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی متنازع شک بھی ہوگی اس ایکٹ کی، تو اسی ایکٹ کو ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس ایکٹ کی جو پروویژنز ہیں ان کو تمام دوسری جو لاز جو اس وقت ٹائم بینگ ان فورس جو ہیں اس پاکستان کے اندر، ان کو ان کے اوپر اس کو ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس کے نیچے اس کا ایک اردو کا ورژن بھی لکھ دی ہے تاکہ آپ کے لیے ذرا مزید آسانی ہو جائے کہ اس ایکٹ کی دفعات نافذ العمل ہوں گی اور ان کا اختیار ہوگا قطع نظر اس کے کہ دیگر موجودہ قوانین میں کوئی متضاد دفعات پائی جائیں، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکا ہوں۔ کوئی اگر اس میں آپ کا سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ نیچے پوچھ سکتے ہیں۔ سیکشن 21 جو ہے یہ پروسیڈنگ ہے انڈر دس ایکٹ سبجیکٹ ٹو دس ایکٹ۔ اب یہ پھر ایک جو نیلی آپ کو رائٹنگ میں نظر آ رہا ہے یہ لیگل لینگویج ہے، ہم اس کا جو سمری ہے وہ ذرا آسان الفاظ میں جو ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں تو وہ ذرا آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ میں براہ راست جو ہے اس کے اوپر جو اس میں اردو کا ورژن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ ملازمین کے خلاف تمام کارروائیاں چاہے وہ ریٹائرڈ ہوں یا فی الحال سروس میں ہوں اس ایکٹ کی دفعات اور اس کے ساتھ موجود قواعد کے تحت چلائی جائیں گی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حاضر سروس ہوں یا ریٹائرڈ ہوں دونوں کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے اس ایکٹ کے تحت۔ تو ریٹائرمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کارروائی نہیں ہو سکتی، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کارروائی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس میں جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کے خلاف شروع کی گئی کوئی بھی کارروائی جو ہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ کے 2 سال کے اندر مکمل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگر زیادہ ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے وہ نہیں ہوگا اس میں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس میں یہ چیز آپ کو کلیئر ہوگی۔ اگلی سیکشن جو اس میں ہے وہ انڈیمنٹی کی ہے۔ اس میں انڈیمنٹی کے اندر جو ہے اس کی میں آپ کے ساتھ سمری جو ہے وہ براہ راست اردو والا جو اس کا حصہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جو اوپر اس وقت اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا، یہاں پہ آپ ویڈیو کو پاز کر کے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اس کو، لیکن میں براہ راست اس لیے تاکہ آپ کو ذرا سمجھنے میں مزید آسانی پیدا ہو جائے، یہاں پہ جو خلاصہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجاز اتھارٹی یعنی جس کو ہم کمپیٹنٹ اتھارٹی کہتے ہیں اور دیگر حکام قانونی کارروائی سے محفوظ ہیں، ان کے خلاف کوئی مقدمہ، قانونی چارہ جوئی یا قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ یہ استثناء اس ایکٹ کے تحت نیک نیتی سے کیے گئے یا کیے جانے والے اقدامات پر لاگو ہوتا ہے۔ یعنی گڈ فیتھ کے اندر یہ چیز جو ہے میں اگر آپ کو سمری میں دکھا پاؤں تو میں آپ کو اس کو شاید ہائی لائٹ کر کے جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ ایک لفظ جو ہے وہ میں نے اس وقت جو اسکرین پہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ کی ہے، یہ آپ کو اگر ہائی لائٹ کر دوں تو آپ کو یہ کلر اس کا تھوڑا سا اگر چینج کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے تھوڑی سی مزید آسانی ہو جائے کہ دس امیونٹی اپلائز ٹو ایکشنز ٹیکن اور انٹینڈیڈ ٹو بی ٹیکن ان گڈ فیتھ انڈر دس ایکٹ، کہ یہ جو امیونٹی کہتے ہیں استثناء جو مستثنا ہو جائے اس کو کہتے ہیں کہ اس کو امیونٹی حاصل ہے۔ تو میں نے بہرحال اس میں جو ہے وہ یہ چیز آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر تو وہ نیک نیتی سے ہے تو ہی وہ استثناء حاصل ہوگا ورنہ استثناء حاصل نہیں ہوگا۔ اس کا اطلاق اس ایکٹ کے تحت جاری کردہ قواعد، ہدایت یا ہدایات کے مطابق کیے گئے اقدامات پر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ
آپ سمجھ پائے ہوں گے۔ سیکشن 23 جو ہے اس ایکٹ کی، وہ ہے جو بارڈ جورسڈکشنز ہوتی ہیں۔ بارڈ جورسڈکشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز جہاں پہ بار جو ہے قانونی طور پہ موجود ہو۔ میں اس کو آسان اگر الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ایکٹ یا اس کے قواعد کے تحت بنائے گئے کسی حکم یا کارروائی پر کسی بھی عدالت میں سوال نہیں کیا جا سکتا سوائے اس ایکٹ کے اندر فراہم کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو بھی کارروائی ہوگی وہ اس ایکٹ کے اندر جو بھی چیز فراہم کی گئی ہے اس کے اوپر ہوگی۔ یہ اس کی انڈیمنٹی جو ہے وہ اس میں ہے۔ بہرحال عدالتوں کو اس ایکٹ یا اس کے قواعد کے ذریعے دی گئے اختیارات کے مطابق کیے گئے فیصلوں یا کارروائیوں کے سلسلے میں حکم امتناعی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر میں آپ کو اگر اس کی لیگل ورژن جو ہے وہ اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس میں یہ انہوں نے، اگر آپ فرسٹ اس کا ہی سینٹینس پڑھ لیں کہ سیو ایز پرووائڈیڈ انڈر دس ایکٹ نو آرڈر میڈ اور پروسیڈنگ ٹیکن انڈر دس ایکٹ or the rules made thereunder shall be called in question in any court and no injunction shall be granted by the court۔ injunction کہتے ہیں حکم امتناعی کو، تو کوئی جو کورٹ ہے وہ حکم امتناعی in respect of any decision so made or proceeding taken in pursuance of any power conferred by or under this act or the rules made thereunder۔ تو لہٰذا یہ وہ بات کلیئر ہوگی جو میں آپ کے ساتھ نیچے میں نے ابھی شیئر کی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس سیکشن اس کا اگلا ہے وہ سیکشن 24 ہے، وہ ہے پاور ٹو میک رولز۔ اس کا ہم براہ راست مختصر سا ہی ہے سمری اس میں، کہ حکومت کے پاس اس ایکٹ کو نافذ کرنے کے مقصد سے قواعد بنانے کا اختیار موجود ہے۔ یہ تو کوئی ایسی بہرحال اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کہ جو مطلب پیچیدہ ہو۔ دوسرا یہ کہ جو قواعد ہیں یہ سرکاری گزٹ ایک ہوتا ہے جس میں یہ شائع ہوتے ہیں اور وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ہیں یہ بنائے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیکشن 25 ہے جی، اس کی ریموول آف ڈیفیکلٹیز کے حوالے سے یہ اس کی ہیڈنگ ہے۔ ہم اس کو یہ بھی بہت سادہ سی ہے، اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے کہ اگر اس ایکٹ کی دفعات کو لاگو کرنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اس مشکل کو دور کرنے اور حل کرنے کا اختیار حاصل ہے اس کو۔ ٹھیک ہے جی، اس میں وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اپنے کوئی احکامات جاری کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آخری سیکشن ہے جی، اس کے اندر یہ 26 ہے جو رپیل سے مراد کے منسوخی جو ہوتی ہے اس کو ہم رپیل کہتے ہیں اس میں۔ تو یہ ایک سیکشن آخری ہے، یہ پنجاب ریموول فرام سروس اسپیشل پاور آرڈیننس 2000 جو تھا یہ رپیل ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ پیڈا ایکٹ جو ہے یہ 2006 جو ہے یہ انفورس ہے اس وقت پنجاب کے حوالے سے۔ اس کے اندر میں نے یہ سمری اس کے نیچے لکھ دی ہے۔ بہرحال یہ آرڈر جو ہے یہ ریموول آف سروس والا یہ منسوخ کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ جو تھا پیڈا ایکٹ جو ہے 2006 والا یہ اس وقت اس کے تحت چل رہا ہے۔ اس سیریز کی یہ آخری ویڈیو تھی۔ اس میں ہم نے تمام جو سیکشنز تھیں وہ ہم نے مکمل کر لی ہیں، اور ان کی جو چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے تھے کر لی ہیں۔ اس میں کوئی بھی آپ کے سوالات ہوں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کوئی اگر آپ کا سوال ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اپنے گرد و نواح کا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایڈوکیٹ کیانچا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔